نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز عید سے پہلی قربانی کر لے تو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جو شخص نماز عید کے بعد ذبح کرے تو اپنی قربانی اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیا تو اس نے محض اپنی ذات کی خاطر ذبح کیا، اس لیے اسے قربانی کا ثواب حاصل نہیں ہوا، اور جس نے نماز عید کے بعد اپنا قربانی کا جانور ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائے اور اونٹ عیدگاہ میں ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ان اہل مدینہ کے 2 دن مقرر تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ نے دریافت فرمایا، یہ 2 دن کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ہم دور جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں 2 بہترین دن عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے عطا فرما دیے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ تشریف نہیں لے جاتے تھے، اور بقر عید کے دن بغیر نماز پڑھے کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ حضرت کثیر بن عبداللہ اپنے باپ سے اور وہ کثیر کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے 7 اور دوسری رکعت میں قرأت سے پہلے 5 تکبیریں کہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے خطبہ سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر نماز پڑھی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے، انہیں عذاب اور ثواب کے کاموں کی یاد دہانی کرانے لگے اور اپنی فرما برداری کرنے کی ترغیب دینے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خواتین کی طرف گئے تو انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم فرمایا اور انہیں بھی واعظ و نصیحت کی اور یاد دہانی کرائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے تھے۔ حضرت ابو عمیر بن انس اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، کہ کوئی قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کل چاند دیکھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فوری روزہ افطار کرنے کا حکم فرمایا اور انہیں کہا کہ کل نماز عید کے لیے عیدگاہ پہنچ جائیں۔
حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عطا رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے مجھے بتایا، انہوں نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے اذان نہیں کہی جاتی تھی۔ پھر میں نے کچھ مدت بعد عطا سے اس بارے میں کچھ پوچھا تو انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے کہا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بتایا کہ نماز عید الفطر کے لیے امام کے آنے سے پہلے یا اس کے آنے کے بعد کوئی اذان نہیں ہوتی تھی۔ اذان و اقامت والی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اس روز اذان تھی نہ اقامت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے لیے تشریف لاتے تو آپ سب سے پہلے نماز پڑھتے۔ جب آپ نماز پڑھ لیتے تو آپ کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے، جبکہ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو لوگوں سے اس کا ذکر فرماتے، یا اس کے علاوہ کوئی اور ضرورت ہوتی تو آپ اس کے متعلق انہیں حکم فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو، اور خواتین سب سے زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے۔ یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور حکومت آیا تو میں مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا۔ حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہنچ گئے، وہاں دیکھا کہ کثیر بن سلط رحمت اللہ علیہ نے گارے اور اینٹوں سے ایک منبر تیار کر رکھا تھا۔ مروان مجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ کھینچنے لگا، گویا وہ مجھے منبر کی طرف لے جانا چاہتا تھا تاکہ نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جائے، جبکہ میں اسے پہلے نماز کی طرف لانا چاہتا تھا۔ جب میں نے اس کا یہ ارادہ دیکھا تو میں نے اس سے کہا، نماز سے آغاز کرنا کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا، نہیں ابو سعید، جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ طریقہ تو ختم ہو چکا۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے علم کے مطابق تم خیر و بھلائی پر نہیں ہو۔ انہوں نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا، پھر وہ منبر سے دور چلے گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔